قرآن کریم میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق شعبان المعظم کی 15ویں رات کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفرق کل امر حکیم، کہ اس دن تمام کام جو ہیں ان کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ان کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے منقول ہے۔ ان کے شاگرد اکرمہ نے اس قول کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ دخان کی اس آیت سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس آدمی کی زندگی اس سال ختم ہو رہی ہے، اور اسی طرح اس شب میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ رزق کسے کتنا دیا جائے گا۔ اس شب یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ حج کی سعادت کسے کسے نصیب ہوگی۔ یہ تمام اقوال حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور امام اور مفسر حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب کی 7ویں جلد میں یہ سارے اقوال درج کیے ہیں۔ اسی طرح شعبان کی نصف شب جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث منقول ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور میں نے رات کے وقت آپ کے جسم کو چارپائی پر نہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہوئی، اور میں اپنے دروازے سے باہر نکل کے میں نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان کے اندر تشریف فرما ہیں اور دعا میں مصروف ہیں۔ جو لوگ مدینہ المنورہ گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا جو سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا وہاں پر آپ کی ابھی بھی قیامگاہ ہے، وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ وہاں سے اور بقیع کا فرق جو ہے وہ بالکل معمولی سا فرق ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ایکڑ کا فرق ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی قبر سے جنت البقیع کا جو فرق ہے وہ 2 ایکڑ کے قریب یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہوگا، کلومیٹر کا فرق نہیں ہے، آدھے کلومیٹر کا فرق بھی نہیں ہے۔ کئی 100 گز کی آپ بات کر لیں یا کئی 100 فٹ کی بات کر لیں، اتنا ہی فرق ہے، اور وہاں پر آدمی کھڑا ہو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو بقیع کا قبرستان انسان کو نظر آتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلی اور میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں دیکھا، اور پھر میں جلدی واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میرے آگے آگے تم ہی آ رہی تھی، تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کریں گے؟ عرض کیا یا نبی اللہ مجھے صرف یہ تھا کہ آپ کہیں کسی اور بیوی کے گھر تشریف نہ لے گئے ہوں۔ فرمایا عائشہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کروں، کیونکہ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مومنوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت سارے محدثین نے اس حدیث پر جرح کی ہے، لیکن اس حدیث سے بہرحال شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ضرور معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث میں ہے، یہ تو ابن ماجہ کی حدیث تھی، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام لیٹ گئے، پھر آپ اٹھ کر بقیع غرقد چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی چپکے سے نبی علیہ السلام کو ملاحظہ کیا، پھر آپ واپس آ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ عرض کہ یا نبی اللہ مجھے تو یہ تھا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے ہاں نہ چلے گئے ہوں۔ تو فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مومنوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، اس پر بھی بعض محدثین نے کلام کیا ہے
اور اس کی سند کے حوالے سے محدثین کا کلام حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس حدیث کو ضعیف حدیث کہا جا سکتا ہے، اور ضعیف حدیث کسی بھی عمل کی فضیلت میں قابل قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کسی چیز کے فرض، لازم اور سنت ہونے کے حوالے سے دلیل ہوتی ہے، جبکہ ضعیف حدیث کسی بھی عمل کی فضیلت کے حوالے سے علماء قبول کر لیا کرتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث بھی اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور سنن نسائی میں اور موطا امام مالک میں جو موجود حدیث ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن اس میں شعبان کے مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک رات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، پھر آپ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اپنی لونڈی بریرہ سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تھے، اور آپ علیہ السلام جب واپس آئے فرمایا عائشہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اس حدیث سے چند ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قبور کی زیارت نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور انسان اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا عمل مبارک کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے جاتے تو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے قبرستان میں داخل ہونے کی، السلام علیکم اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون یغفر اللہ ولکم، اور اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں، یہ خود اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ قبور کی زیارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ اور قبور کی زیارت میں ایک چیز ملحوظ خاطر رکھی جائے گی، اور وہ یہ ہوگا کہ قبور کو دیکھ کر اور ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آئے کہ میں نے بھی ایک دن اس گھر میں آباد ہونا ہے، اور اس کے لیے مجھے اعمال وہ کرنے چاہیے جو یہاں میرے لیے فائدہ مند ہوں۔ سیدنا عبداللہ کے بیٹے سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کی شہادت کے 8 برس کے بعد غزوہ احد میں شہید ہونے والے لوگوں کی قبور کی زیارت کے لیے گئے۔ میرے والد کی قبر کھل چکی تھی، کیونکہ میرے والد شہید تھے اس لیے ان کا پورا جسم 8 سال کے بعد بھی تر و تازہ تھا۔ ناک کا کچھ حصہ تھا کہ جہاں سے جسم اڑ گیا تھا، باقی سارے کا سارا جسم بالکل درست اور صحیح سلامت تھا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور نصف شعبان کی شب میں بھی قبور کی زیارت کے لیے جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جماعت کی صورت میں نہ جایا جائے، الگ الگ جائیں تاکہ فکر آخرت نصیب ہو۔ اور دن کے وقت، رات کے وقت، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، کسی بھی وقت قبور کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے شعبان کی نصف شب میں قبور کی زیارت کی، ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سے قبور والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زندہ اگر مردے کے لیے دعا کرے تو مردے کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کو اس کی برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ شعبان کی نصف شب جو ہے یہ بڑی معتبر شب ہے، اگرچہ اس کے متعلق احادیث جو ہے وہ ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی فضیلت میں وہ قابل قبول ہوں گی، اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادات، توبہ اور استغفار اور باقی معمولات جو نیک ہوں ان کو ضرور بجا لانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ آج جو میں توبہ کر رہا ہوں اور نفلی نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میں اپنے فرائض ادا کر سکوں گا؟ وہاں پر یہ اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ ذکر اور یہ فکر جو آج تو نے مجھے نصیب کی ہے، یہ پورا سال، پوری زندگی مجھے نصیب فرمانا، تاکہ میں اپنے فرائض ہیں ان پر کاربند رہوں، فرض نماز کی ادائیگی مسلسل کرتا رہوں، رمضان المبارک آنے والا ہے اس کے روزے رکھتا رہوں، مجھے مال تو نے دیا ہے تو مجھے حج کی سعادت نصیب فرما،
زکوٰۃ دینے کی سعادت نصیب فرما۔ صرف بندہ یہ سمجھے کہ نصف شعبان کی شب یعنی شب برات کو، لیلۃ البرات کو آدمی عبادت کر لے اور سارا سال کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرتا رہے، تو یہ نا انصافی ہے، شریعت کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ میٹھا میٹھا لے لیں اور کڑوا تھوک دیں، جو اپنے مطلب کی بات ہو، آسان ہو اور عمل آسان ہو اس کو لے لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس کی خاص رحمتیں نزول فرماتی ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کروں، اور ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ وہ مجھ سے گزارش کرے تو میں اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دوں۔ فرمایا فجر کی اذان تک، شہری کے ختم ہونے تک اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ یہ کوئی شب برات کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر شب میں اللہ کی خاص رحمتیں رات کے وقت اپنے بندوں پر برستی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے کوئی آدمی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی استغفار کروں، رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق دوں، اور نصف تہائی شب گزرنے کے بعد یہ ندا اللہ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہے۔ گویا یہ عین وہ وقت ہے جب تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے ایک تہجد کے وقت کی فضیلت معلوم ہوئی، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کے وقت آہوزاری اور اللہ کے سامنے مصائب پیش کرنے میں انسان کی عام زندگی میں بہتری آتی ہے، اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں آدمی اللہ سے جو گزارشات کرتا ہے اللہ وہ اس کی گزارشات قبول فرماتے ہیں اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے کہ شعبان کی نصف شب جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں پہلے آسمان پر نازل ہوتی ہیں، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کی اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ شرک انسان کی نیکیوں کو، ایمان کو، اعمال صالحہ کو غرق کر دیتا ہے، بیکار بنا دیتا ہے، اور توبہ آدمی نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے کافروں جیسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی عذاب اور جہنم میں جو پڑا رہے گا۔ دوسری بات کینہ پرور، یہ کینہ اور بغض جو ہے یہ کیونکہ بہت ساری نیکیوں کے اندر حائل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپس میں مسلمان ایک نفرت کرنے لگتے ہیں، اور سلام دعا سے، حال احوال سے، بیمار پرسی سے، جنازوں میں جانے سے، نیکی کی دعوت دینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کینہ پرور کی اس شب میں بخشش نہیں کی جاتی۔ گویا یہ اس کے لیے الارم ہے، تنبیہ ہے کہ تمہیں اپنے بغض اور کینے سے توبہ کرنی چاہیے، اور مومنین کا بغض اور کینہ تمہیں اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ اس شب میں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ ان میں سے بعض احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور بعض احادیث میں علماء نے اس سے بھی سخت احکامات لگائے ہیں، لیکن میں نے شروع میں گزارش کر دی کہ ضعیف احادیث قابل قبول ہوتی ہیں کسی بھی عمل کی فضیلت میں۔ صحیح احادیث کسی بھی عمل کو فرض یا لازم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کا ہونا ضروری ہے، اور کسی عمل کے جائز ہونے کے لیے یا اس کے افضل ہونے کے لیے اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو اس کو قابل قبول شمار کر لیا جاتا ہے۔ اب ضعیف حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ضعیف حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی نے جس اپنے استاد سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے اور اپنے استاد کے استاد کا نام لے لے، یہ بھی حدیث ضعیف ہی ہوگی، لیکن علماء نے اس کو جو ہے وہ فضائل اعمال میں قبول کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کسی بھی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنے کے قائل ہیں۔ تو شب برات میں اعمال وہ کرنے چاہیے جو ان احادیث اور اقوال سے ثابت ہیں۔ وہ کیا کیا اعمال ہیں؟ کہ شرک سے مکمل تائب ہوا جائے، کینہ پروری اور بغض کو دلوں سے نکالا جائے، اور تیسرا عمل اللہ کی بارگاہ میں دعا، استغفار، رزق میں زیادتی اور اعمال صالحہ اور توبہ، یہ گزارشات اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، قبور کی زیارت کی جائے اور ان کے لیے دعائے بخشش مانگی جائے، اور قبروں کو دیکھ کر یہ دل کو سمجھایا جائے کہ ایک دن تیرا بسیرا بھی یہاں پر ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہے فضول خرچی۔ ہمارے ہاں جو پٹاخے اور شرلیاں
اور اسی طرح کی اور زیادتیاں کی جاتی ہیں اپنے مال کے ساتھ، گویا پیسوں کو آگ لگانے کے برابر ہے۔ پیسوں کی کوئی چیز لی اور اسے جلا کے ضائع کر دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے براہ راست اپنے پیسوں کو ضائع کر دیا اور آگ لگا دی ہے، اور شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ نوعمر بچے یہ کام کریں، چاہے وہ مرد کریں، چاہے خواتین کریں، ہم بھی کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہیں، کیونکہ رقم تو بہرحال ہماری جیب سے گئی ہے، ہماری جیب سے رقم گئی تو بچے نے وہ چیزیں خریدی۔ اگر یہی رقم ہم صدقہ و خیرات کریں، یہی رقم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو وہاں پر خرچ کی جائے، یہی رقم فقراء اور مساکین پر خرچ کی جائے، اور یہی رقم اپنے گھر والوں پر خرچ کی جائے، تو یقیناً اس کا اجر و صلہ بھی ملے گا اور حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یہی رقم ہم نے فضول خرچ کر دی اور بچوں نے وہ پٹاخوں میں اڑا دی اور موم بتیاں جلانے میں اڑا دی اور باقی جو فضولیات ان میں اڑا دی، تو یقیناً یہ قبر تو ہماری بھی باری سے ہوگی، اور اس کا حساب یقیناً ہمیں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کرنے والے کو ہی نہیں پکڑے گا، بلکہ اس بندے سے بھی حساب لے گا کہ جس کے کھلا چھوڑنے پر، جس کی آزادی پر اس نے یہ عمل کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور اپنی رعایا زیر نگرانی افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت کی کہ بادشاہ وقت اپنی عوام کا نگران ہے، ان کے حوالے سے اس سے بات پرس ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس حوالے سے اسے بات پرس ہوگی۔ اسی طرح فرمایا عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر، مال دولت اور بچوں کی نگران ہے، اس حوالے سے اسے بات پرس ہوگی۔ اور آخر پر فرمایا کہ ایک عام غلام، ایک عام ملازم اپنے آقا کے اثاثوں کا مالک ہے، اس حوالے سے اسے بات پرس ہوگی۔ اور اس کے بھی آخر پر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، جس طرح کے بھی حالات زندگی ہیں تمہارے، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ایک خاص نگرانی اسے دی گئی ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ تو باپ اپنے گھر کا نگران ہے، اگر اس کے گھر سے رقم لے کر غلط اشیاء پر خرچ کی جا رہی ہے اور ایسی چیزوں پر خرچ کی جا رہی ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو یقیناً خرچ کرنے والا جتنا ذمہ دار ہے اتنا ذمہ دار اس گھر کا سربراہ اور اس گھر کے اخراجات کو برداشت کرنے والا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ تمہاری جیب سے یہ رقم فلاں نے لی اور اس کا یہ سامان خریدا، حالانکہ اس کو میں نے ناجائز قرار دیا تھا، تو تم نے کیوں وہاں پر یہ رقم خرچ کرنے دی؟ تو یہ کسی نہ کسی جگہ پر ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ تو پٹاخوں سے اور اس طرح کی فضولیات سے اس رات کی برکتوں کو ضائع نہ کریں اور ہندوانہ رسومات کو زندہ نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے تشبیہ رکھے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوالی پر اور باقی جو ان کی ہندوؤں کی مصروفیات اور ان کے اپنے دن ہیں، مذہبی دن ہیں، تہوار ہیں، ان میں وہ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں اور کس طرح فضول خرچی اسی طرح کی کرتے ہیں جس طرح کی فضول خرچی آج مسلمانوں نے شب برات اور باقی اپنے مذہبی جو دن ہیں ان میں شروع کر دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی وہ جگہ جہاں سے شریعت نے منع کیا رقم خرچ کرنے پر، وہاں پر رقم خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو خصوصاً شب برات کے دن عبادات میں اپنا وقت گزاریں، اعمال صالحہ میں وقت گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں، مردوں کے لیے دعائیں بخشش کریں، صدقہ و خیرات ان کے لیے کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو فضولیت سے نہ روکا اور وہ برے عمل کرتے رہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، تو آپ کا کرنا اور ان کا وہ برے عمل کرنا یہ برابر ہوگا اور آپ کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہوگا۔ آپ کی وہ نیکیاں، وہ نماز، وہ عبادات، وہ توبہ استغفار وہ کسی کام کی نہیں ہوگی جب آپ پہ وہ بوجھ پڑ جائے گا کہ آپ نے ایک ہندوانہ رسم کو زندہ کیا ہے اور پٹاخے پھوڑ کے اس پہ بچے خوش ہوئے ہیں اور گھر والوں نے وہ سارا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت نے ناجائز قرار دی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے مذہبی دنوں کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ وہ طریقہ کار ہمیں اپنے مذہبی دنوں میں نہیں شامل کرنا چاہیے جو طریقہ کار غیر مذہب کے افراد جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو کسی قوم سے تشبیہ رکھے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ تو
تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہو یا ہمارا انجام غیر مسلموں کے ساتھ ہو، تو ہمیں پھر ان جیسے اعمال کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نصف شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ آہوزاری دعا و استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، فضولیات اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ پٹاخے اور باقی اس طرح کی ہندوانہ رسومات سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسل نو کو، بچوں کو، عورتوں کو محفوظ رکھے، سنت طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔